قرآن مجید کا سورہ نمبر 58 سورہ مجادلہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے شکوہ و شکایت کر رہی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک اللہ بڑا سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، کیونکہ ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ البتہ یہ لوگ ایک بہت بری بات اور جھوٹ کہتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ بڑا درگزر کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں اور پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو قبل اس کے کہ باہمی ازدواجی تعلق قائم کریں، شوہر کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ یہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور جو شخص غلام نہ پائے تو جنسی تعلق قائم کرنے سے پہلے 2 ماہ پے در پے لگاتار روزے رکھنا ہوں گے، اور جو اس پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، تمہارا ایمان راسخ ہو۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار ہوں گے جس طرح وہ مخالف لوگ ذلیل و خوار ہوئے جو ان سے پہلے تھے، اور ہم نے کھلی ہوئی آیتیں نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ جس دن اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا تو انہیں بتائے گا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ اللہ نے تو ان کے اعمال کو محفوظ رکھا مگر وہ بھول گئے، اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا، غور نہیں کیا کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ کہیں بھی 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی ہوتی ہے مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ، مگر یہ کہ وہ جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں اسلام کے خلاف سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا؟ وہ پھر وہی کام کرتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور وہ گناہ، ظلم و زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں، خفیہ میٹنگیں کرتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اگر یہ برحق نبی ہیں تو اللہ ہماری ان باتوں پر ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں کرتا۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں وہ پڑیں گے اور اس کی تپش اٹھائیں گے، سو وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، تم جب کوئی سرگوشی، خفیہ بات کرو تو گناہ، ظلم و زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشی نہ کرو، بلکہ نیکی کرنے اور تقوی اختیار کرنے کی سرگوشی کرو، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ کافروں کی یہ سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ اہل ایمان کو رنج و غم پہنچائے، حالانکہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ آنے والوں کے لیے مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ اللہ ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجے بلند کرتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بڑا باخبر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم پیغمبر سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس رازدارانہ بات سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ تر ہے، اور اگر اس کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بلا شبہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔
کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی میں بات کرنے سے پہلے صدقہ دو؟ اب جبکہ تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی تو بس نماز قائم کرو اور زکات دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ نے غضب نازل کیا ہے؟ وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک یہ لوگ بہت برے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، بس وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں تو ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں ذرا بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ یہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور خیال کریں گے کہ وہ کسی چیز بنیاد پر ہیں۔ خبردار، یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ شیطان نے ان پر غلبہ پا لیا ہے اور اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی ہے۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، آگاہ ہو کہ شیطانی گروہ ہی گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی غالب آ کر رہیں گے۔ بے شک اللہ طاقتور اور زبردست ہے۔ تم کوئی ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اور پھر وہ دوستی رکھے ان لوگوں سے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہیں، اگرچہ وہ مخالف ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی ہی ہوں یا ان کے قبیلے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی ایک خاص روح سے ان کی تائید کی ہے، اور انہیں ایسے باغ ہائے بہشت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں۔ یہ لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ آگاہ رہو کہ اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا اور کامیاب ہونے والا ہے۔